ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز و محترم عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، آج کا میرا موضوع جس پر میں لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ محبت کا جو لفظ ہے یہ ایک پاکیزہ اور بہت ہی اچھا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دلوں کا آپس میں صحیح ملان ہے۔ جب آپس میں دو دل صحیح طرح مل جائیں تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اگر اس محبت کے اندر صداقت ہو تو اس کی بنا پر عزت و پائیداری، تابعداری، اطاعت، فرمانبرداری، یہ سب عناصر پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ عناصر نہ پائے جائیں تو محبت تو ہوتی ہے مگر کھوکھلی ہوتی ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا چلوں، ایک بندہ وہ کہے کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ کس ماں سے؟ جو بیچاری پریشان حال، بیمار، دوائیوں کی محتاج، ڈاکٹروں کی محتاج۔ جب وہ اس کو آواز دیتی ہے بیٹا میری بات سن لے، تو بیٹا آگے سے کہتا ہے میں نے نہیں سننی، میں مصروف ہوں، یا کچھ اور ہیلے بہانے آگے سے پیش کر دیتا ہے، تو کون کہے گا کہ اس کو اپنی ماں سے محبت ہے؟ اسی طرح ہم آقا دو جہاں، پیغمبروں کے سردار، نبیوں میں سے چنے ہوئے میں سے بھی، اللہ رب العزت کے خلیلوں میں سے بھی حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف منہ زبانی نہیں کرنی، بلکہ آپ سے محبت کرنی ہے تو آپ کی اطاعت، فرمانبرداری، عزت و احترام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے پیش کروں گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام کائنات سے زیادہ محبت ہوگی تو ہی محبت قبول ہوگی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مکرم کی ذات گرامی اقدس مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک اصول بیان فرما دیا کہ بندہ مومن صرف وہی ہے جس کے لیے نبی مکرم کی ذات گرامی اقدس اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر نبی مکرم کی ذات گرامی کسی کے لیے اس کی جان سے زیادہ عزیز نہیں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، پوری کائنات سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، گویا کہ کائنات کے اندر موجود ہر چیز سے زیادہ اگر مجھ محمد کی ذات گرامی سے محبت ہوگی تو ہی بندہ مومن ہو سکتا ہے، وگرنہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر اور فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تو والدین سے زیادہ نبی مکرم سے محبت ہوگی، اولاد سے زیادہ محبت ہوگی، کائنات میں موجود ہر چیز سے زیادہ محبت ہوگی، تجارت سے زیادہ ہوگی، مال و متاع سے زیادہ ہوگی، گویا کہ ہر چیز سے زیادہ ہوگی،
تو ہی محبت قبول ہے، تو ہی بندہ مومن ہو سکتا ہے، وگرنہ نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ایسا نہیں تو پھر رب ذوالجلال کے عذاب کا انتظار کیجئے کہ کب رب ذوالجلال کا عذاب آتا ہے ہماری طرف۔ حضرات محترم، اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے انسان کے ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ جن کے ساتھ ہر انسان کا ضرور بالضرور تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ وابستہ پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر ان سے بھی زیادہ محبت ہوگی تو ہی محبت قبول ہوگی، وگرنہ محبت قبول نہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من نفسی، لأنت احب الی منی کل شیء الا نفسی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے، سوائے ایک چیز کی، وہ چیز کیا ہے؟ وہ میرا نفس ہے۔ اللہ کے رسول نے سن کر فرما دیا یا عمر فالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے عمر تو مسلمان نہیں۔ سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے انتظار نہیں کیا، سوچا نہیں، کہہ دیا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء حتی نفسی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، جو ایک چیز سے زیادہ نہیں تھے وہ میرا نفس تھا، اب آپ مجھ سے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ تھی صحابہ کی محبت کی مثالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم نے ابھی بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی بات کو تبدیل کر لیا نبی مکرم کی بات کے آگے۔ اسی طرح حضرت کعب بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، روز رات کو آتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق آیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت ہو میں اس کو پورا کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا اے کعب سل توتا، اے کعب تو سوال کر، آج میں رب ذوالجلال سے دعا کروں گا، رب ذوالجلال وہ چیز تجھے عطا کر دیں گے۔ کعب بن اسلم رضی اللہ عنہ نے کوئی دنیاوی چیز نہ مانگی، بلکہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جس طرح اس دنیا کے اندر مجھے آپ کا ساتھ نصیب فرمایا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے کل قیامت کا دن ہو، جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کو میرے ساتھ آپ کو جمع کر دے، مجھے آپ کا ساتھ جنت کے اندر بھی نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب اور کچھ مانگ؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول، بس مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ کہا اے کعب میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت تجھے جنت کے اندر بھی میرا ساتھ نصیب فرما دے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جنگ احد کا موقع ہے، دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آپ کے اوپر ڈھال بنائی ہوئی ہے، آپ کو تیروں سے بچا رہے ہیں، تیر مسلسل آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے سر اٹھایا دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو جائیے، ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم صحابہ کا کیا بنے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دنیاوی اسباب و وسائل سے محبت نہیں تھی، بلکہ نبی مکرم سے محبت تھی، ہر چیز سے بڑھ کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے بھی سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا تقاضا جو مقرر کیا ہے اس کے لیے، سب سے بنیادی، سب سے ضروری تقاضا وہ ہے الایمان بالرسول،
نبی مکرم کی ذات گرامی پر ایمان لانا، ہر قسم کا ایمان لانا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم کے پاس آئے، پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والقدر خیرہ وشرہ، اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ جبرائیل علیہ السلام نے سن کر کہہ دیا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایمان کی صحیح تعریف کی ہے۔ تو ایمان، اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں تو بندہ مسلمان نہیں، خاص طور پہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر اگر ایمان نہیں تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے تک میری رسالت کا پیغام پہنچ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہو گیا ہوں، اور وہ بندہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ بندے نے مجھے تسلیم نہ کیا، تو اس بندے کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، جیسے ہی اس کو موت آئے گی وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے ایمان کا مطلب پوچھا گیا، فرماتے ہیں طاعتہ فیما امر وترکتہ فیما امتنع، جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور جس سے روک دیا اس سے رک جانا، یہ ہے ایمان۔ جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس سے رک جانا، اور جس چیز کے بارے میں حکم دیا اس پر عمل کرنا، اگر تو یہ چیز ہے تو نبی مکرم پر ایمان ہے، وگرنہ ایمان نہیں۔ اسی طرح آپ سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک ضروری تقاضا یہ بھی ہے عزت و احترام، آپ کی عزت، آپ کے احترام کو مد نظر رکھا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، اے ایمان والو سن لو، نبی مکرم سے آواز اونچی نہ ہونے پائے، اگر نبی مکرم سے آواز اونچی ہو گئی تو یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمالوں کو برباد کر دیا جائے۔ یہ آیات اترنے کی دیر تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر کر گھر کے اندر بیٹھ گئے کہ کہیں محبوب کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ کون صحابہ جن کے بارے میں رب العزت نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، پھر بھی گھر کے اندر بیٹھ گئے کہ حضرت رسول اللہ سے کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ معمول کے مطابق حضرت رسول اللہ مجلسیں لگاتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت رسول اللہ نے مجلس لگائی، پوچھا میرا ساتھی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اس کے گھر گئے تھے، ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو آیات نازل ہوئی ہیں تو مجھے اس کا خدشہ ہے کہ کہیں میری آواز اللہ کے رسول سے اونچی نہ ہو جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جا کے اس کو خوشخبری دے دو کہ یہ ان میں سے نہیں بلکہ یہ جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اس کے باوجود کہ اللہ نے واضح آیات نازل فرما دی، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، پھر بھی اس کی خاطر کہ محبوب سے آواز اونچی نہ ہو جائے
ڈر کے گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی آہستہ ہوا کرتی کہ بعض اوقات بات کو دوبارہ دہرانا پڑ جایا کرتا۔ اللہ کے رسول پوچھ لیتے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے کیا بات کی ہے، دوبارہ بتائیے۔ اسی طرح نبی مکرم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا تھا، کیسر کے پاس بھی گیا تھا، کسریٰ کے پاس بھی گیا تھا، اور دیگر بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پیغام لے کر جاتا تھا۔ کہتے ہیں جو میں نے عزت اللہ کے رسول کی دیکھی کسی بادشاہ کی نہ دیکھی۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، کیسی محبت تھی صحابہ کی ان سے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا تھوک ابھی منہ سے نکلتا نہیں تھا کہ صحابہ کے ہاتھ پہلے آگے ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول کا پسینہ زمین پر گرنے نہ دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی کلام کرنا شروع ہوا کرتے تھے کہ صحابہ کی آوازیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول آنکھ اٹھاتے تھے، صحابہ کی آنکھیں جھک جایا کرتی تھیں۔ صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا۔ ایک اور تقاضا آپ سے محبت کا، آپ پر درود بھیجا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے جن کی تعداد اللہ رب العزت کے سوا کسی کو معلوم نہیں، وہ تمام کے تمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اور درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجو۔ اگر انسان نبی مکرم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فوائد بھی نبی مکرم نے بتا دیے، اور اس کے نہ بھیجنے کے نقصان بھی بتا دیے۔ چند ایک فوائد سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو بندہ صبح ہوتے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، شام ہونے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا میں محمد الرسول اللہ اس کی سفارش کروں گا، اور اس سفارش کے بدلے میں وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جل اس کو 3 انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ وہ 3 انعامات کون سے ہیں؟ پہلا انعام اللہ عز و جل اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تیسرا انعام اللہ عز و جل اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ آپ پر درود نہیں پڑھتا اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا من نسی علیہ صلاۃ نسی طریقۃ الجنہ، جو بندے نے مجھ پر درود نہ پڑھا، مجھ پر درود پڑھنے کو بھلا دیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے جنت کے جانے کا راستہ کو بھلا دیا ہے اس نے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ، وہ بندہ بخیل ہے، وہ بندہ کنجوس ہے جس کے پاس میرے نام کا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا احیاء سنت بھی ہے، آپ کی سنت کو زندہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتا فعامل بها الناس فلہ اجر مثل فاعلہ، اس بندے نے میری سنت کو زندہ کیا اور اس سنت کو زندہ کرنے کے بعد لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، تو جب تک وہ میری سنت زندہ رہے گی اس تمام لوگوں کا اجر زندہ کرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ مثلا آپ کی سنت ایک ہے مسواک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مسواک کرنا، ہر نماز کے وقت آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ آج کل یہ سنت بہت ہی مفقود ہو چکی ہے، بہت ہی کم لوگ نماز کھڑے ہونے سے پہلے مسواک کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ایک سنت ہے سلام کرنا، آج کل یہ بہت مفقود ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کیا کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیا کرو۔ تو مثلا اگر کوئی سلام کرنے کو زندہ کرتا ہے آپ کی سنت میں سے، تو ایک بندہ اس کو دیکھ کر وہ بھی سلام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جو بندہ جس کو دیکھ کر سلام کرنا اس نے شروع کیا ہے اس کا اجر بھی سنت کو زندہ کرنے والے کی طرف پہنچتا ہی رہنا ہے کل قیامت کے دن تک۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے سب سے بنیادی اہم اور ضروری تقاضا آپ کی اطاعت بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی تو مجھ محمد کی اطاعت کریں، اللہ رب العزت ان سے خود ہی محبت شروع کر دے گا اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا جو آپ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ آپ کی محبت سے اعراض کر لیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کر لیں، تو کہہ دیجئے وہ مسلمان نہیں، وہ کافروں میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد دخل النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، میری امت میں سے تمام لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے مگر ایک شخص کے جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ بدنصیب شخص کون ہوگا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، اے میرے صحابہ جس نے تو میری اطاعت کر لی، میری فرما برداری کر لی، میری بات مان لی، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، لیکن وہ شخص جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ چند ایک مثالیں سن لیجئے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خیبر کا دن تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا جا اعلان کر دے اللہ رب العزت نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ کا دن تھا، صحابہ بھوکے تھے، ہنڈیاں ابل رہی تھیں، ہنڈیوں کے اندر گوشت پک گیا ہوا تھا، کھانے کے لیے تیار تھا۔ کہتے ہیں میں نے جا کے اعلان کیا، صحابہ نے دیر نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ اے رسول اللہ آج کھانے کی اجازت دے دیجئے، کہتے ہیں میں نے اعلان کیا، صحابہ نے ہنڈیاں الٹ دیں۔ یہ تھی نبی مکرم سے اطاعت، نبی مکرم کی اطاعت صحابہ سے۔ اسی طرح ایک دو مثالیں اور سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نبی مکرم کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی۔ نبی مکرم نے دیکھ کر کہا اے میرے صحابی یہ تو نے جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ پہنا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے اس بندے نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر زمین پر پھینک دی، کہا جس کو
میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھکرا دیا، میں اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ پہنوں گا، دوبارہ نہ اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس برخاست کر کے چلے گئے۔ ہم نے اس سے کہا یہ انگوٹھی تو اٹھا لے، جا کے کسی اور کو دے دی، اپنی بیوی کو دے دی۔ کہا نہیں، جس کو میرے نبی نے ٹھکرا دیا اس کو میں اپنی زندگی کے اندر دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں وہ انگوٹھی ادھر ویسے ہی پڑی رہی۔ اسی طرح نبی مکرم سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی مشن کی تکمیل کی جائے۔ آپ کے مشن کی تکمیل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برائی سے روک کر اچھائی کا رستہ بتاتے تھے، تو کوئی انسان کسی کو اچھا رستہ بتا دے، برائی سے روک دے، تو یہ آپ کے مشن میں سے ایک مشن ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت سے آگاہی ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے کیا معمولات تھے، آپ کب روزہ رکھتے تھے، کب چھوڑتے تھے، رات کو آپ کیا کیا کرتے تھے، بیداری کے وقت آپ کیا کیا کرتے تھے، اسی طرح دیگر چیزیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جس کے دل کے اندر جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے حضرت رسول اللہ کے لیے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا چیز ہے، وہ آ کے بول دیتا ہے، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا فالذین آمنوا بہ وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جن لوگوں نے نبی مکرم کی مدد کی، نبی مکرم پر ایمان لائے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے ختم نبوت پر ایمان لایا جائے، یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں، کسی کے والد نہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ رب العزت کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَكُونُونَ 30 كَذَّابُونَ بَعْدِي لا نبی بعدی۔ وہ لوگوں سن لو، میری امت میں سے میرے بعد بڑے لوگ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لیکن سن لو میں اللہ کا آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ یہ آپ سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک بہت ضروری اور بنیادی تقاضا ہے کہ آپ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح آپ سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی شان کے اندر راہ اعتدال کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کی شان بیان کی ہے، آپ کی صرف وہی شان بیان کی جائے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان بیان کی ہے، صرف وہی شان بیان کی جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی شان بیان کرے گا تو وہ اس کے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب، باعث گناہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، انصار کی بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ ایک بچی نے کہا وفینا نبی،
ما فی یعلم غدا، ہم میں ایسا نبی ہے جو وہ سب کچھ جانتا ہے جو کل ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے سن کر فرما دیا اس کو چھوڑ دے، میں کل کی بات کو نہیں جانتا، میں کسی غیب کی بات کو نہیں جانتا، جو تو پہلے گیت گا رہی تھی صرف وہی گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو جب آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو کیا آپ کو پتہ نہ چل جاتا کہ آپ غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پتہ چل جاتا اگر آپ غیب جانتے ہوتے کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاکیزہ اور پاک ہیں، آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کے اندر، تو یہ آپ سے محبت کے تقاضوں میں سے ضروری اور بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی شان بیان کرتے ہوئے اس میں اعتدال کی راہ رکھی جائے، نہ آپ کی شان میں زیادہ غلو کیا جائے اور نہ آپ کی شان کم بیان کی جائے بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔